معزز ناظرین، مدبر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی المناک واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کو ایک باپ کی بے بسی، اس کا دکھ نظر آئے گا اپنی پیاری بیٹی کے لیے۔ بختاور، ماں باپ نے نام رکھا تھا بختاور، یعنی بلند قسمت والی، بلند بخت والی، لیکن اس کے ساتھ انتہائی اندوناک واقعہ پیش آیا کہ جس کو سن کر انسانیت شرما جائے۔ بختاور کو اس کے اپنے شوہر نے، جو اس کا فرسٹ کزن بھی ہے، ماموں کا بیٹا اسماعیل، بے دردی سے قتل کر دیا، اس کی گردن کاٹ دی۔ کس لیے؟ صرف جائیداد کے لالچ میں۔ بدقسمت باپ نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ان کی شادی کوئی 8-10 سال پہ محیط تھی۔ باپ نے بیٹی کو 150 تولہ سونا ڈالا، پھر وہ جو گھر میں رہ رہی تھی وہ خرید کر بیٹی کے نام کر دیا۔ اس کے علاوہ اس کو دکان دی جس کی اچھی مارکیٹ ویلیو ہے، اور داماد کو بزنس کے لیے وقتاً فوقتاً کروڑوں روپے دیتا رہا۔ وہ شریف آدمی ابھی بھی نہیں بتا رہا، لیکن ذرائع کے مطابق 5 کروڑ سے زیادہ اس نے دیے اپنے نکھٹو داماد کو بزنس کے لیے۔ اور اس پہ مزید ستم یہ ہے کہ جس صبح کو یہ واقعہ ہوا، وہ بچی روزے کے ساتھ تھی، اور اس سے ایک رات پہلے وہ باپ کے پاس آئی اور ان کے لیے پیسے مانگ کے گئی۔ باپ نے اسے سینے سے لگایا۔ باپ بہت کھاتا پیتا، اچھا بزنس مین، انتہائی شریف النفس انسان۔ اس نے کہا، بیٹی آپ سے بڑھ کر تو نہیں ہے کچھ۔ اس نے زندگی میں ہی اپنی پراپرٹی بچوں کے نام کر دی۔ کہا جو تمہارے ساتھ ہے، 1 کروڑ روپیہ پھر اس کو دیا، جو اس بختاور نے اپنے شوہر کو دیا۔ اب جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ جو اسماعیل ہے، اس کا شوہر، وہ آئس کے نشے کا عادی ہو گیا۔ باپ سے بیٹی جو بھی پیسہ لے کے اس کو دیتی رہی، وہ سب برباد کرتا رہا، کہتا رہا کہ میں نے بزنس شروع کرنا ہے، لیکن بزنس اس کا ایسا ہی تھا کہ وہ سارا اس نے عیاشیوں کی نظر کیا اور منشیات فروشی کرتے ہوئے سب اڑا دیا۔ ابھی اس نے حتمی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ جو مکان اس کی بیوی کے نام اس کے باپ نے کیا ہے وہ بھی ہتھیا لیا جائے، اس کو بھی بیچا جائے۔ تو اس نے جا کے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کی، تو پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ میں نے اسے بتایا وہ مکان تو آپ کی بیگم کے نام ہے، تو جب تک وہ نہیں سائن کرے گی پیپرز پہ وہ نہیں آپ بیچ سکتے۔ تو اس نے کہا میں منا لوں گا اس کو، وہ کر دے گا، ورنہ میں کوئی اور عورت اس کی جگہ بٹھا دوں گا۔ تو وہ پراپرٹی ڈیلر سمجھدار تھا، اس نے اس کو جو نا ٹال دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ اپنا آئی پہ آیا ہوا تھا، وہ تلا ہوا تھا۔ اچھا، ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ بچی انتہائی خوبصورت پڑھی لکھی ہے، اور اسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے۔ بڑا بیٹا 9 سال کا ہے، اور اسی طرح ہی 8 سال کا، اور پھر 5 سال کا چھوٹا بچہ۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہوتا تو سوچتا کہ اگر میری بیگم کے نام ہے یہ پراپرٹی تو میری ہی ہے یا میرے بچوں ہی کی ہے، اس نے کہاں لے جانی ہے؟ باپ تو اس کا اتنا دیالو ہے
کہ اس کو کروڑوں روپے دے رہا ہے بزنس کے لیے جس کو وہ ضائع کرتا جا رہا ہے. بس بدبختی ہے. اور اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو ماموں جس کا یہ بیٹا تھا، ماموں کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ جو بچی کی والدہ ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، کیونکہ جب تک وہ دونوں بزرگ زندہ تھے تو پھر بھی حالات قابو میں تھے. اچھا، اب یہ ہوا، وقوع کی رات یہ ہوا کہ اس نے اسے کہا، بختیور کو، اس کے باپ نے اس کو گاڑی بھی دی ہوئی تھی، تو اس نے کہا وہ گاڑی تم بیچ دو، اور اس پہ پیپرز پہ سائن کرنے لگا تو بچی نے انکار کر دیا. اس نے کہا مجھے تو تم نے خود لے کے دی نہیں، یہ تو میرے والد کی دی ہوئی ہے، میں اس میں بچوں کو اسکول لاتی لے جاتی ہوں، تو میں یہ نہیں تمہیں دے سکتی. تو اس کے اوپر وہ ایک تو نشے میں تھا، اور پھر میاں بیوی میں تکرار شروع ہوئی، اور اس نے اس کو مارا پٹا. اس نے سوچا ہوگا کہ تشدد کر کے میں سائن کروا لوں گا. پھر اس نے گلاس وہاں پہ توڑا اور اس کو اس کی شارک پہ پھیر دیا. اس کا خیال تھا کہ وہ ڈر جائے گی اور سائن کر دے گی، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ کسی طور پہ نہیں مان رہی تو اس نے اس کی شارک ہی کاٹ دی، اور وہ معصوم بچی موقع پہ ہی دم توڑ گئی، اور پورے گھر میں خون بکھر کے کمرے میں. اب اس نے اپنے 2 بھائیوں کو اور والدہ کو بھی انوالو کر لیا، ان کو بتایا کہ اس طرح یہ ہو گیا ہے. اور کور اپ سٹوری کے لیے اس نے کہا کہ ہم پولیس کو بلائیں گے، اس کے والد کو بلائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ گھر میں ڈاکو آ گئے اور انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کا بچی کا سارا زیور چھپا لیا، جو اس کے پاس نقدی تھی وہ بھی چھپا لی، ایون 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں چھوڑا. تو اس کے بعد اس نے کیا اسماعیل نے کہ پولیس کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں نشہ کرتا ہوں، تو اپنی نشہ آور چیزیں چھپا کے وہاں پہ نالا جو ہے وہاں پہ دبا آیا کہیں پہ نا. اور جب یہ میاں بیوی لڑ رہے تھے، ان کا بڑا بچہ جو 9 سال کا ہے وہ اٹھ کے آیا، اس نے دروازہ نوک کیا کہ بابا ماما آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو اس کو کہا کہ آپ نیچے جاؤ، نیچے جا کے سو جاؤ. اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہو گیا. تو بچی کا باپ بتاتا ہے کہ مجھے صبح کے وقت اس کی سمدن کا فون آ گیا کہ آپ بھائی صاحب ذرا آ جائیں. تو ان کی لڑائی شروع ہو گئی. تو اس نے کہا کہ ایسی میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو ہو جائے گی صلح. تو اس نے کہا نہیں زیادہ ہی معاملہ بڑھ گیا. تو باپ کہتا ہے کہ میں جب ان کے گھر باپ رہتا ہے شادوان میں، اور یہ باپ رہتا ہے شاہ جمال میں، اور یہ رہتے ہیں شاہ جمال میں، ہارڈلی تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے. تو یہ جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں پر یہ پولیس وغیرہ آئی ہوئی تھی. تو کہتا میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا جو بختیور ہے نا وہ مر گئی. تو باپ کہتا مجھے تو یقین نہیں آیا. تو وہ جو پولیس اہلکار وہاں پر آیا ہوا تھا اس کو بلا کے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس نے پھر تصدیق کر دی کہ ہاں. پہلے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ اس نے کہا میں اس کا باپ ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہتا میں تو وہیں جو اس کا باپ ہے وہیں پہ گر گیا ہوں. کہتے میرے تو ٹانگوں میں جان نہیں رہی. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک باپ جس کی ناز و پلی سب سے چھوٹی اولاد، اور جس کو بسانے کے لیے اس نے ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کی، بلکہ اس نے بتایا کہ وہ پچھلے 10 سال سے سارا گھر کا خرچہ وہی اٹھا رہا تھا. تو یہ اتنا کیا کہنا چاہیے کہ ظالم خاندان تھا جنہوں نے اس کی سب سے چھوٹی بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا، اور ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں آیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے. اور اپنی طرف سے وہ بہت ہوشیار بن رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈرامر چاہیں گے کہ ڈاکو آئے قتل کر گئے تو یہ مان لیں گے. اینی جب وہ گئے تو باپ کہتا ہے میرا ناقابل برداشت تھے وہ مناظر، کہ ایون جو اس کا شوہر ہے اور اس کا بھائی، اس کے کپڑوں پہ بھی خون لگا ہوا تھا، اور پورے گھر میں خون بکھرا ہوا تھا، اور بچی کی شارک کٹی ہوئی تھی. تو باپ نے کہا کہ مجھے تو ہوش ہی نہیں رہے. لیکن پولیس نے کہا کہ دیکھیں جو ڈاکو آتے ہیں تو وہ شاہراہ نہیں کاٹتے، وہ پیسٹل وغیرہ لے کے آتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں، یا یہ تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے. تو اگر آپ ہمیں تو ان پہ شک ہو رہا ہے. انہوں نے ان سے جب علیحدہ علیحدہ پوچھا تو ان کے بیانوں میں تضاد تھا. تو
انہوں نے پکڑ لیا اور باپ سے کہا کہ آپ لکھتے اپلیکیشن دیں، ان پہ ایف آئی آر ہوگی، آپ مدعی بنے. تو وہ بہرحال باپ نے پھر مقدمہ درج کروا دیا ہے اور ملزم کو پکڑ لیا ہوا ہے، اور اس کا ایک آدھ بھائی فرار ہو گیا ہے. میں والدہ بھی پکڑی گئی ہے. اور میں یہی کہوں گا اس میں سے جو ہے تو یہ بہت ہی دکھ بھرا واقعہ. تو میری یہی درخواست ہے، ہماری وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ بہت سے اچھے کام کیے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس وغیرہ بنائی ہیں، ایسی CTTD پولیس والے بنائے ہیں، تو اس کا کیس وہاں پہ چلایا جائے تاکہ بدقسمت باپ کو فوری طور پہ انصاف مل سکے. کیونکہ جب انصاف ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو یہ نہ ہو اس ناحق جو انہوں نے خون سے ہاتھ رنگے ہیں ایک باپ کو اس عمر میں جو یہ صدمہ برداشت کرنا پڑا ہے، اس کا سد باپ کرے. فوری طور پہ ان کو گرفتار کر کے مقدمہ چلے اور فوری طور پہ ان کو کیفر کرتار تک پہنچایا جائے. اب دیکھیے اس کہانی کا المیہ یہ ہے کہ تینوں بچے، ماں مرڈر ہو گئی، باپ گرفتار ہو گیا، ان کا کیا مستقبل ہے؟ ظاہر ہے وہ نانا ہی ان کو لے کے جائے گا، نانا ہی پالے گا. وہ کہتا ہے کہ اب میں خود عمر کے اس حصے میں ہوں، آخری حصے میں، تو یہ سارا برڈن میرے اوپر پڑ گیا ہے. تو ہم سب دعا گو ہیں اس باپ کے لیے. بچی کی والدہ تو پہلے ہی وفات پا چکی ہے، تو یہ دکھ کا مداوع تو نہیں ہو سکتا. یہ وقت بھی کہاں، یہ تو زخم ساری عمر اس کا رستہ رہے گا. تو اللہ اس کو ہمت دے، بچی کے بچوں کی وہ پرورش کرے. اور کیا کہوں گا، میں تو اسپیچ لیس ہوں. تو اس میں سیکھنے کے لیسن یہ ہیں کہ ماں باپ، ورنہ یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کنواری رہ جاتی ہیں. تو اس صورت میں تو باپ نے سب کچھ دیا تو وہ پراپرٹی ہی اس کی دشمن بن گئی. تو ماں باپ یہ دیکھیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پرایا مارے گا تو تپے سٹے گا، اپنا چھاویں سٹے گا. تو یہ اپنے نے کیا ہے، اس کا کزن تھا، یہ فرسٹ کزن، ماموں کا بیٹا، کہ اتنا بڑا ظلم کر دیا. تو ماں باپ جب بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو ذرا جلدی نہ کریں. اب دیکھیں یہ بھی نہیں، یہ تو جانتے تھے ایک دوسرے کو، رشتے دار تھے، قریبی رشتے دار تھے. لیکن جو بھی کرے نا اس کو تھوڑا سا دیکھ پرکھ لیں. اور لڑکے کا شریف ہونا اور اس کا انسانیت پہ اعتماد ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اس میں دل میں خواتین کی اس کی عزت ہو اور لالچی نہ ہو، نشئی نہ ہو. پھر آپ سب کچھ دے کے بھی تہی دست رہ جاتے ہیں. اور بیٹی کو بھی بتائیں کہ جب وہ پہلی دفعہ اس پہ تشدد ہوتا ہے تو وہ نہ چھپائے، اپنے باپ کو بتائے اور فوری طور پہ اس کا سد باپ کریں. کیونکہ پہلا تھپڑ جب پڑتا ہے نا تو اس کے بعد اس کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے. تو شروع ہی میں اس کا حوصلہ توڑ دینا چاہیے. اور کوئی ضرورت نہیں بچیوں کو ایسے ظالم درندوں کے پاس رہنے دیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، باپ خود اس کو دیکھ لے. تو بہت دکھی دل کے ساتھ میں آج اپنا ویلاگ ختم یہیں پہ کرتا ہوں. اگلے ویلاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. خدا حافظ. کتنا پیارا گھر ہے نا.